الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج کی ویڈیو جو ہے آپ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ معلوماتی اور فائدہ مند ہونے والی ہے، لہٰذا آج کے اس ویڈیو کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے ان باتوں کی طرف بڑھتے ہیں جو آج ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملنے والا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چند احباب دوست کے یہاں جو ہے سوالات آئے تھے کہ فرشتے کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، تو آئیے ان کے ہی جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ہمارے جیسا نہیں ہے کہ ہم میں جو اختیار ہے ہم جو چاہے کریں، فرشتوں میں ایسا نہیں ہے۔ فرشتے فقط وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ چند فرشتے مخصوص ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے، یعنی یوں کہہ لیں اپنی زبان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جاب دیا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے شمار جو ہے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے مخصوص نوکری دی ہے، مخصوص کام دیے ہیں جس کو کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام یہ انسانوں کے روح نکالتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ احکام پر عمل کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فرشتے آخر کھاتے کیا ہیں؟ تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہے، یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، انہیں نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پینے کی حاجت ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر ایک دن نہ کھائے، 2 دن نہ کھائے، ہفتہ بھر نہ کھائے تو پھر بھی ایک نہ ایک دن تو ہے، جان بچانے کے لیے ہمیں کھانا ہوتا ہے۔ مگر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے سے بالکل پاک رکھا ہے۔ یہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ یہ کچھ پیتے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھائے پیے بغیر زندگی عطا فرمایا ہے۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، اب بات آتی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، فرشتوں کی تعداد تو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقی تعداد کو جانتا ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے جو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا علم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، تو کیوں نہ فرشتوں کا بھی علم عطا فرمایا ہوگا۔ بے شک اللہ کے رسول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کی بہتر تعداد جانتے ہیں، یعنی صحیح تعداد جانتے ہیں، مگر کسی وجہ کے تحت کل تعداد فرشتوں کی کتنی ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے۔ یاد رہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، یہ مرد بھی نہیں ہیں، یہ عورت بھی نہیں ہیں، اور اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ مختصراً عقائد ہے فرشتوں کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو کچھ سے افضلیت دیا ہے، جیسے کہ ان میں بھی بے شمار فرشتوں کے اندر جو ہے کیٹیگری ہے کہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے انہیں جدا جدا بنایا ہے۔ جیسے تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان میں جو مشہور و معروف ہے
جس کو ہم 4 فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں، وہ ان فرشتوں میں 4 مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کو ہم احادیث مبارکہ کے اندر پڑھتے اور سنتے ہیں۔ لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فرشتوں کی تعداد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو فرشتوں کے صحیح عقائد سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ ان باتوں پر غور و فکر اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔